بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف مخصوص نشست سے محروم کر دی گئی، جس سے پاکستان کی پارلیمانی جو سچویشن ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ مرکز میں جو حکومت پیپلز پارٹی نون لیگ کی ہے ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، گویا کہ وہ ان کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے کے پی کے میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، مسلم نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، ان کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں تمام سیٹیں نون لیگ کو ملیں گی اور سندھ میں زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کو اور شاید کوئی سیٹ مل جائے ایم کیو کو۔ یہ سچویشن کیوں پیدا ہوئی؟ یہ اگر ہم تحریک انصاف اور بیانیے کو لے کر چلیں تو وہ تو یہی بات کہیں گے کہ 2022 سے عمران خان کو نکالا گیا اور اس کے بعد عوام کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایسے اقدامات کیے کہ پہلے نشان چھین لیا گیا، الیکشن میں ہمیں راستہ نہیں دیا گیا، ہم پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اب ہمیں جو ہے نا یہ بھی ہم سے بھی لے لی گئی ہیں۔ میری نظر میں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ نظام کیسے کام کرتا ہے، اور جو جماعتیں نظام کا حصہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ نظام کرتا کیا ہے، اور جو جماعتیں نظام کے ساتھ بنا کے چلتی ہیں وہ اقتدار میں آتی بھی ہیں، نکالے بھی جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ اتنی لڑائی پیدا ہو گئی، اتنی دوریاں پیدا ہو گئی کہ کوئی صلح کے امکانات اب نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آخری جو یعنی کہ کیل اسٹیبلشمنٹ ٹھوک دیا ہے تحریک انصاف کے اندر نشستیں لے کر۔ اس فیصلے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آئین اور قانون کو ڈال بنایا گیا ہے اور یہ فیصلہ سیاسی ہے۔ دوسری بات، جب سے یہ فیصلہ آیا ہے میڈیا میں یہ بحثیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ کے پی کے میں حکومت تحریک انصاف کی جا رہی ہے، اب جو نیا سیٹ اپ آئے گا اس میں وفاق مسلم نون پیپلز پارٹی اب اپنے کے پی کے میں اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جے یو آئی کا ہوگا اور مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے، اس طریقے دورہ مرکز میں بھی آ سکتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات واضح کرنے دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایسے کسی پلان کا حصہ نہیں بنے گی جس میں حکومت گرے کے پی کے کی اور وہ ان کو وزیر اعلیٰ مل جائے یا کوئی اطاعت ہو جائے، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کلیئر جماعت کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کا موقف بنیادی طور پر یہ ہے کہ 24 کے الیکشن دھاندلی شدہ ہیں اور دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ ان کا یہ مطالبہ ہوگا کہ تمام اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ ایسے کسی پلان کا وہ حصہ بننے والے نہیں ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کے دور میں جب عدم اطاعت کی تحریک ہوئی تھی اس میں بھی پیپلز نون لیگ نے ایک عوامی تحریک کو کمزور کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، جس کے جواب میں جس کے نتیجے کے طور پر عمران خان پہلے زیادہ مضبوط ہوئے تھے۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے کسی پلان کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ میں اس لیے یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ کل سے بڑے بڑے صحافی یہ باتیں کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، تحریک انصاف 1995 میں بنتی ہے اور 2022 کے بعد سچویشن یہ بنتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بالکل دیوار سے لگا رہی ہے اور ختم کرنے کا پلان کر دیا گیا۔ یہ سچویشن ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی بات یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، 2 سال کی کہانی نہیں ہے، 5 سال کی جماعت نہیں ہے۔ اس پہ بڑی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، بڑی محنت کی گئی تھی، بہت بڑا منصوبہ تھا جس کو چلانا تھا۔ عمران خان بہت بڑے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ لاڈلے رہے ہیں، اس ٹائم عوام کو حمایت بھی ان کو حاصل ہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کی بات، عمران خان اور تحریک انصاف بالکل نظام کے اندر زیرو ہو چکے۔ یہ ایک سوال ہے۔ جب اس کا سوال کا جواب آپ کو ملے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مخصوص نشستیں کیوں واپس لی گئیں اور 2024 کے الیکشن سے پہلے ان سے بلغ نشان کیوں چھینا گیا تھا، نظام کیسے ورک کرتا ہے اور نظام نتائج کیسے نکالتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے میرا موضوع۔
اب اس پر آگے جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس پورے سوال کا جواب اگر آپ کو چاہیے تو یہ میری ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، اور یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، لہٰذا اگر جو آدمی بھی یہ ویڈیو پوری سنے گا اس کو پوری سیاسی سچویشن پتہ چل جائے گی تحریک انصاف کی، اور اس ٹائم کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اینڈ پہ۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس پس منظر پر۔ میں نے بتا دیا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے مقصود نشستوں کا، یہ سیاسی ہے۔ ہاں، آئین و قانون کو ایک ڈال بنایا گیا، لیکن یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس حد تک کیوں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اب پس منظر۔ اب ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ تحریک انصاف جب وجود میں آتی ہے اس کے بعد تحریک انصاف کن کن مراحل سے گزری ہے، اور عمران خان صاحب کی خواہشات کیا رہی ہیں، اور اب کیا ہو رہا ہے۔ 1995 میں جب تحریک انصاف معرض وجود میں آتی ہے، اس سے پہلے لاہور میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین ہوں گے تحریک انصاف کے، اور تحریک انصاف کے صدر ہوں گے جنرل حمید گل صاحب۔ جنرل حمید گل صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 88 میں IGI اسلامی جمہوری اتحاد بنوائی تھی پیپلز پارٹی کے مقابلے کے۔ اب آپ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ IGI کے پلیٹ فارم سے نون لیگ پیدا ہوئی جس کا لیڈر نواز شریف ہے۔ 1995 میں 5-6 سالوں کے بعد جنرل صاحب کے ذہن میں کیا بات آ گئی کہ ایک اور پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نظام کی جو نظر ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ جو منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں ملک چلانے کے لیے، جس پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا متبادل وہ پہلے سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 سال 15 سال کے بعد اس کے بعد کیا کر رہا ہم نے، اس کو تو ہم لے آئیں، اگر نہیں چل سکتا کیا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1995 میں حمید گل صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پلان ہو رہا ہے کہ جماعت بننی چاہیے۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف بننے سے پہلے لندن چلے جاتے ہیں جماعت سے ملنے کے لیے، واپس آتے ہیں تو فیصلہ ہوا کہ جی حمید گل صاحب کو شامل نہیں کریں۔ یہاں سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ فیصلہ کہاں سے ہوا جو تحریک انصاف کا اصل۔ 1997 میں جو الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لیتی تحریک انصاف، ان کو کوئی سیٹ نہیں ملتی، یہاں تک کہ عمران خان صاحب خود الیکشن ہار جاتے ہیں۔ 1999 میں جب پاکستان میں کو ہوتا ہے اور نواز شریف کی حکومت گرا دی جاتی ہے، جنرل پرویز مشرف پاکستان میں ایمرجنسی لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد مشرف کی ایمرجنسی کی حمایت جن لوگوں نے کی اس میں پیپلز پارٹی سرفر شامل تھی، جماعت اسلامی شامل تھی، اس کے علاوہ جو تحریک انصاف شامل تھی، علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت شامل تھی۔ انہوں نے اس کو ویلکم کیا، اور جس جماعت نے مشرف کے مارشل لاء کو مسترد کیا تھا وہ تھی جمعیت علماء اسلام۔ حالانکہ 1997 میں جمعیت علماء اسلام کو بالکل صفحہ کر دیا گیا پاکستان الیکشن میں۔ 2000 میں جب مشرف نے انڈیا جانا تھا، اب ملک میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی صاحب نے بیان دیا کہ میں کس سے بات کروں، پاکستان میں حکومت ہی کوئی نہیں ہے، مشرف کیا ہے، وہ تو آرمی چیف ہے، رول کون کر رہا ہے ملک میں، ایمرجنسی ہے۔ تو اس کے بعد مشرف صاحب نے یہ کیا کہ ملک میں ریفرنڈم کروایا، اور ریفرنڈم کے لیے کمپین شروع کر دی، جلسے شروع کر دیے۔ اس کمپین میں تحریک انصاف پیش تھی اور قادری صاحب کی جماعت پیش تھی۔ لہذا جب ریفرنڈم ہو گیا، مشرف صدر بن جاتے ہیں، اس کے بعد 2002 کے الیکشن کی ٹائم آتا ہے، تو مشرف نے تمام جماعتوں سے منشور مانگا۔ ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اس نے جو ملاقات ہوئی مشرف صاحب کی چودھری شجاع صاحب سے، کاف لیگ جو بعد میں بنی، تو مشرف صاحب کے نے کہا کہ اپنا منشور دیں، تو چودھری شجاع صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا کہ ہمارا منشور کیا دینا ہے آپ کو، ہمارا منشور آپ ہے، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو آپ نے کہنا ہے۔ اب یہ ایسی باریک بات ہے کہ چودھری شجاع صاحب نے کہ وہ تو مشرف صاحب ان کے فین ہو گئے۔ اس دوران عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے 100 سیٹیں دیجیے،
اب مشرف صاحب نے کہا کہ تجسس سے پتہ کروائیں کتنی سیٹیں سے آ سکتی ہیں. تو مشرف صاحب کے بیان کے مطابق کہ عمران خان صاحب کی جو پوزیشن تھی اس ٹائم گراؤنڈ میں وہ یہ تھی کہ اگر اپنی مدد آپ کہتا ہے عمران خان صاحب کوئی سیٹیں 1-2 سیٹیں جیت سکتے ہیں. تو مشرف صاحب نے کہا کہ جی ہم آپ کو 100 سیٹیں نہیں دے سکتے, ہم آپ کو 10 سیٹوں پر بندے کھڑے کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو جتوائیں گے. وہاں سے عمران خان صاحب کی ناراضگی ہوئی مشرف سے, اور عمران خان صاحب موقع یہ تھا کہ یہ کاف لیگ ہے, یہ نون لیگ توڑ کے بندے لے جا رہے ہیں آپ ہیں, اور جو ہے نا یہ چور ہیں ڈاکو ہیں, ان کو اب اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. تو عمران خان جواب دیا گیا کہ یہ قوم چوروں کے ووٹ ڈالتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج تک چوروں کے وہ قوم ووٹ ڈالتی ہے. جتنے بھی پاکستان میں لوگ سیاست کر رہے ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں, نون لیگ پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ہو, جو بھی جتنی جماعتیں ہیں آپ دیکھیں وہاں پر سب کرپٹ لوگ موجود ہیں. اس کے بعد 2002 کے الیکشن جب ہوتے ہیں تو کاف لیگ کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی, اب حکومت جوڑ تو شروع ہو گیا. نواز رسول اللہ خان صاحب زندہ تھے, انہوں نے پلاننگ کی کہ جو وہ جماعتیں ہیں جو جمہوری پسند ہیں, جس میں پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, جے یو آئی ہے, اس ٹائم ایم ایم اے تھی, تو ان کو ملا کر ہم حکومت آتے ہیں مرکز میں, اور سندھ میں بھی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی. اس طریقے سے جو ہے نا صرف پنجاب مشرف پر رہ جائے گا, اور کے پی کے میں ایم ایم اے کی حکومت بڑھ رہی تھی, ظاہر اکثریت میں تھی ان کے پاس. بلوچستان میں بھی ظاہر بات ہے اگر ایم ایم اے کی بہت زیادہ سیٹیں ایم ایم اے کے پاس تھی. خیر, اس پلان کو جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا, کس نے فیل کیا؟ اس کو فیل کیا تھا پیپلز پارٹی نے, کہ پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنا امیدوار پرائم منسٹر کھڑا کر دیا تھا شام میں کوشش, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی سے پیٹر کو بنا, اور اس طریقے سے ایک مخلوط حکومت مشرف لانے میں کامیاب ہو گیا 172 ووٹوں سے. اس ٹائم عمران خان صاحب نے ووٹ دیا پرائم منسٹر کا مولانا فضل الرحمان, اور یہ دلیل دی کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں اور ایم ایم اے والے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اس لیے میرے کو ووٹ ڈالا. اس کے بعد مشرف صاحب سے ناراض تھا یہ,